بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عین حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے دعاؤں کا مستجاب ہونا، اور کیا یہ ضروری ہے کہ اللہ طویل دعاؤں کو قبول کرتا ہے یا مختصر دعائیں بھی مستجاب ہوتی ہیں؟ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں، ایک بہت مسکنسیپشن یا مس انڈرسٹینڈنگ جو پائی جاتی ہے مومنین و مومنات میں، وہ یہ ہے کہ شاید اگر ہم طویل دعائیں مانگیں، جیسے دعائے جوشن کبیر، دعائے کمیل اور اسی طرح کی بہت لمبی لمبی دعائیں مانگیں، تو شاید بارگاہ ایزدی میں وہ جلدی مستجاب ہو جائیں، اور مختصر مانگی گئی دعائیں وہ شاید اتنی جلدی قبول نہ ہوں، شرف قبولیت نہ رکھیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ وہ اللہ جو اس بات پہ قادر ہے کہ طویل دعائیں قبول کر لے، وہ بالکل اسی طرح اس بات پہ بھی قادر ہے کہ آپ اس کو مختصر ترین الفاظ میں دعا مانگیں تو وہ ان کو بھی قبول کر لے۔ اور یہ آج جو میں آپ کو تمام مشکلات و پریشانیوں کے حل کے لیے ایک دعا، ایک عمل بتانا چاہوں گی، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ صدق دل کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ کہ بارگاہ ایزدی میں آپ کی دعا ضرور مستجاب ہوگی، اول آخر درود شریف 14 دفعہ پڑھیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں کہ بہت عام طور پہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہ مغرب زدہ لوگ زیادہ تر اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کیا ہر بات کے شروع اور آخر میں درود شریف، درود کہتے ہیں، درود پڑھتے رہیں، درود بر محمد و آل محمد پڑھتے رہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ محمد و آل محمد پر درود ہی تمام پریشانیوں و مشکلات کا حل ہے۔ درود سے بہترین کوئی دعا نہیں۔ بے شک درود تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ تمام دعاؤں کے مستجاب کرنے کے لیے جب آپ اس سے پہلے اپنی دعا، اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں مانگنے سے پہلے درود پڑھ لیں اور بعد میں درود پڑھیں، تو کوئی بھی وجہ ایسی نہیں رہتی کہ وہ دعا قبول نہ ہو۔ وہ دعا ضرور ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مختصر ترین دعا، رب انی مغلوباً فانتصر، کہ اے میرے رب میں عاجز آ گیا، میں مغلوب ہو گیا، میری مدد فرما۔ یہ بھی ایک مختصر ترین دعا ہے جو آپ اپنی پریشانیوں، مشکلات، حاجات کی برابری کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کو مختصر ترین دعائیں بتائیں کہ جن کی مدد سے آپ اللہ کے حضور اپنی حاجات کو بیان کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی تمام پریشانیاں اور حاجات ان دعاؤں کے طفیل میں ضرور بارگاہ ایزدی میں قبول ہوں گی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ امام زمانہ کے طفیل میں، چہارد معصومین ائمہ طاہرین کے طفیل میں تمام مومنین و مومنات کی کل پریشانیوں و حاجات کو دور کر دے اور تمام پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، اپنے بے پناہ بھرے ہوئے خزانوں سے، غیب کے ان خزانوں سے وہ رزق عطا فرمائے، وہ نعمتیں عطا فرمائے جو کبھی بھی زائل ہونے والی نہ ہوں۔ جو بچے امتحانات دے چکے ہیں، مولا انہیں سنہری کامیابیاں دے، بچیوں کے بخت بلند ہوں، بے گھروں کو گھر دے، بے اولادوں کو اولاد دے،
اور ہر دعا کی ایک دعا کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، اور جب ان کا ظہور ہو ہمیں اس بات کا اذن ہو کہ ہم اپنی قبروں سے بھی اٹھ کر انہیں لبیک کہیں۔ انکا انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔